کیا مصیبت ہے کہ اندر آ گیا تھا. میری بات صحیح موضوع الدرس في عبدية النبي صلى الله عليه وسلم وبشريته في الوعظ والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو مع الاہل صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت، تمام صدقات خیرات اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرمائیں.
چند دن کے سابقہ دروس میں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج کے درس میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے ابدیت سیدنا محمد مصطفیٰ. حضور کی بڑی صفتیں قرآن میں ہیں، جیسے آپ سن چکے ہیں کہ رحمت للعالمین بھی ہیں، لعلی خلق عظیم بھی ہیں، رؤوف الرحیم بھی ہیں. اسی طرح اللہ نے آپ کی بڑی صفتیں رحمت للعالمین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، بڑی صفتوں کا ذکر فرمایا. آج جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ سب سے بڑی صفت جو ہے وہ اللہ کے نبی کا عبد ہونا ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی مسلمان اس جھگڑے میں ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے یا بشر تھے. یعنی اتنی مدتوں کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، حج پڑھ رہے ہیں، مدینہ پاک جا رہے ہیں، سرکار دو عالم کے مزار مبارک پہ سلام پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ نور ہے یا بشر ہے. ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن سمجھ تب آئے گی جب درود شریف پڑھیں گے. اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ نوری بھی ہے، ناری بھی ہے، خاکی بھی ہے. نوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا. اور اسی طرح ناری بھی ہیں کہ جتنے جن ہیں اللہ نے ان کو نار سے پیدا فرمایا، یعنی آگ سے پیدا فرمایا. اور خاکی بھی ہیں کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی مقام پہ ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ نے انسان کو، یاد رکھو ایک بات یہ بھی دماغ میں رکھنا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مانا جزو آدم مٹی ہے، ورنہ یہ نہیں کہ صرف مٹی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، اربع عناصر ہیں. اسی لیے قرآن کہیں کہتا ہے من تین، کہیں کہتا ہے من صلصال. تو یہ سارے اربع، لیکن جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے. جیسے کہ میرے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑا تفصیل سے واقعہ ہے. مختصراً یہ ہے کہ ایک وفد آیا نجران سے، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا.
مسیح کی قیادت میں 60 آدمیوں کا وفد تھا، جس میں ان کے بڑے بڑے احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے، مولوی بھی تھے، پیر بھی تھے، صوفی بھی تھے، سب تھے، تاجر بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا وفد ہم نے نہیں دیکھا کہ 60 آدمی اور اعلیٰ سے اعلیٰ لباس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور ہم نجران سے آئے ہیں، ہم دین عیسیٰ علیہ السلام پہ ہیں، ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپس میں باتوں سے مسائل حل ہو جائیں۔ کہ بڑے سمجھدار تھے، وہ دیکھ چکے تھے کہ پورا علاقہ فتح ہو گیا، حول العرب جو ہے تقریباً جزیرہ عرب حضور کی زندگی میں فتح ہو گیا۔ وہ سمجھدار تھے کہ بھی اب ہم حضور سے لڑ نہیں سکتے۔ مکہ فتح ہو گیا، طائف، حنین، خیبر، تبوک، سب علاقے فتح ہو گئے، حتیٰ کہ یمن تک پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم بات کر کے مفاہمت کا کوئی راستہ پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں، میرے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس وفد کو ٹھہرانے کا ہم کیا انتظام کریں؟ ہوئے فرمایا مسجد نبی میں ٹھہرا دو، اور ہمارے پاس کون سا یہاں ریسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں آج کل نئی دنیا ہے نا جی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ تو کافر ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں ٹھہرا دو۔ بہرحال انکار تو نہیں کر سکتے تھے، مسجد میں ہی ان کا انتظام کر دیا گیا۔ ایک ہمارے مسلمان ہیں کہ اگر کوئی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تو مسجد سے نکال دیتے ہیں، ان کافروں سے حضور کی مسجد پلید نہیں ہوئی، ان کی مسجد تبلیغ والوں سے پلید ہو جاتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ٹھہر گئے۔ صحابہ کو تو وہ بات سمجھ نہیں آئی نا جو حضور کو سمجھ آئی، جن کا تعلق اللہ کے وحی سے ہو، جن کا تعلق جبریل سے ہو، جن کے لیے اللہ کی طرف سے القاء ہو، الہام ہو، ان کی جو علم ہے وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ اصل میں سرکار دو عالم کا منشا یہ تھا یہ مسجد میں رہیں، ہماری نمازیں دیکھیں، قرآن سنیں، شاید ان کے دل پہ اثر کر جائے۔ اس کے بعد ان کی حضور سے بات شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم آپ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں؟ ہم میں بالکل مانتے ہیں، ہمارے ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ نے ان کا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارا دوسرا سوال ہے کہ بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں؟ اور میں بالکل مریم کو مانتے ہیں، وہ صدیقہ ہے۔ ام عیسیٰ ہے، مریم کے نام سے تو اللہ نے ہمارے قرآن پاک میں سورت مریم اتاری ہے۔ انہوں نے کہا حضور اب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں، بس اب ایک آخری سوال۔ حضور فرمایا وہ کیا؟
انہوں نے کہا آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں؟ اور بالکل مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آپ کے عقیدے کے مطابق پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں پوری کائنات میں کوئی اور بندہ بھی تو دکھائیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، ورنہ ہماری بات مان لیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یا پھر اس کی مثال دے ہمیں دنیا میں کوئی اور۔ اللہ نے فوراً جبریل نازل فرمایا کہ اب مسئلہ میری توحید کا ہے، اب جا کے میرے مدنی پہ قرآن پڑھیں اور بتلا دیں کہ میرا مدنی فرمان خدا کا ہوگا اور زبان محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے ان کو بتائیں کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم۔ عیسیٰ کی تو ماں ہے، آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو عیسیٰ بیٹا بن جائے، جس کا باپ بھی نہ ہو ماں ہی نہ ہو وہ تو پھر سب کا باپ بن جائے۔ جب حضور نے قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی، اللہ نے قرآن اتارا ہی ایسا ہے کہ وہ تو دشمن سے دشمن کے سامنے بھی پڑھے تو اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضور بات ٹھیک ہے، آپ کی دلیل میں بہت بڑا وزن ہے، لیکن آپ ہمیں کچھ سوچنے دیں۔ اب جب وہ اپنے آرام کے لیے چلے گئے تو اللہ نے جبریل بھیجا کہ میرا مدنی آج یہ آپ کے پاس خود آئے ہیں، چل کے ان کو مت جانے دو، ان کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ آ جاؤ تم بھی اپنی اولاد کو، بچوں کو، بیوی کو، سب کو بلاؤ، میں بھی بلاتا ہوں۔ پھر ایک میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، تعالوا ندعو ابنانا وابناکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ مباہلہ کرو میرے ساتھ، ہم کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم میں ناحق ہے نا، باطل پہ، اس کو یہی اپنا عذاب نازل فرما دے۔ جب حضور نے ان سے کہا، انہوں نے کہا حضور ہمیں ایک رات اور سوچنے کا موقع دیں۔ عبد المسیح سے پوچھا کہ بتلاؤ تمہارے، اس نے کہا کبھی مباہلہ نہ کرنا، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، مقابلے پہ جاؤ گے تو دنیا کے ہر نظرانی برباد ہو جائے۔ اب سلو کرو، جزیہ دو، سلو کرو، آپ کے بعد گزار بن جاؤ، تابع بن جاؤ، لیکن مقابلہ نہیں کرنا۔ اور حضور نے بھی فرمایا اپنے صحابہ سے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میرے مقابلے پہ آتے لَأَظْلَمَتِ الْوَادِي نَارًا، اسی وادی میں اللہ آگ کے اندر ان کو جلا کے رکھ دیتے۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔
اور دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا میں جب آدم کو پیدا کر لوں، پھونک لوں، تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ مٹی سے پیدا کیا لیکن مسجود الملائکہ بنا دیا کہ نوری جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ اب یہ دماغ میں تم فیصلہ کرو کہ نور افضل ہوتا ہے کہ بشر افضل ہوتا ہے؟ لیکن مشکل یہ آ جاتی ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پہ ہمارے اہل احوا اور اہل احداث اور اہل بدعت حضرات جو ہیں وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آدم کو سجدہ جائز ہے، اولیاء اللہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں، ان کو سجدہ کیوں جائز نہیں؟ یہ بھی تو مسئلے بناتے ہیں لوگوں کے دماغ میں ڈالنے کے لیے۔ پہلی بات یاد رکھو کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن کہا آسمان میں کہ زمین پر؟ ہاں جی یار بولو تو صحیح، کوئی قبرستان میں تو میں نہیں بیٹھا ہوا، زندہ حاجی ہو ماشاءاللہ، ابھی الفاظ سے آئے ہو۔ آدم کو سجدہ کہاں ہوا؟ تو جب تم آسمان پہ جاؤ تو پیروں کو سجدہ کر کے دیکھ لینا۔ آسمانوں کا حکم الگ ہے، زمینوں کا حکم الگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا تمہاری طرح اپنا عقل لڑایا یا اللہ کا حکم تھا؟ ہاں جی اللہ نے حکم دیا تھا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، تو تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیروں کی قبر پہ جا کے چوکھٹ چومو، چوکھٹ پہ سر رکھ کے سجدے کرو۔ وہاں حکم تھا تو سجدہ جائز تھا، ہمیں حکم ہے کہ سجدہ نہ کرو، اب کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اگر سجدہ عبادت سمجھ کے کرے بندہ تو مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر تعظیم سمجھ کے کرے تو فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو صحابہ حضور کو کرتے، حضور نے خبردار کوئی مجھے سجدہ نہ کرے، واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اللہ کی ذات کو سجدہ کرو۔ اب اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ تین مخلوقیں ہیں، نوری بھی ہے، ناری بھی ہے، خاکی بھی ہے، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ ہاں جی کس کو سجدہ نہیں کیا؟ اللہ کو یا آدم کو؟ وہ آدم کو سجدہ نہ کرے ابلیس بن جائے، تم خدا کو سجدہ نہ کرو تو کیا بنو گے؟ اس نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا، خدا کے سجدے کا انکار تو نہیں کیا، اور پھر باقاعدہ دلیل بھی پیش کی۔ اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور نے کہا اللہ میں آدم سے زیادہ افضل ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے
اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ روشن کرنے والی ہے، آگ اوپر اٹھنے والی ہے، اور آگ سے نظام کائنات چلے گا، نظام عالم چلے گا۔ آگ نہ ہو تو بندہ زندہ ہی نہیں رہتا۔ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے جی، اب وہ گرمی ختم ہو گئی، حرارت غریبی ختم ہو گئی، بندہ مر گیا۔ تمام انجن، تمام ہوائی جہاز، تمام مشین کس سے چل رہی؟ آگ سے۔ لیکن وہ عقلی دلائل میں پڑ گیا، خدا کے حکم کو چھوڑ بیٹھا۔ اسے اتنا سمجھ نہ آئی کہ آگ جتنی روشن کر لو، یہ مٹی میں طاقت ہے کہ مٹی ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اچھا، ایک وقت آئے گا کہ جب قیامت ہوگی نا، جب وہ دیکھے گا مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، ایمان والے جنت میں جا رہے ہیں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، وہ بھی اس دن حسرت کرے گا، کاش میں بھی مٹی کا ہوتا۔ آج جنت میں تو جاتا نا۔ اس لیے اپنے عقیدے ٹھیک کرو کہ فرشتے نوری ہیں اور جن ناری ہیں، اور جنوں میں بھی یاد رکھو پھر دو قسم ہیں، جنوں میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ جنوں میں جو مومن ہیں وہ نہیں ستاتے، جنوں میں صحابی بھی ہیں جن نے حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے، جنوں میں صحابی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، بڑے بڑے محدث بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ ان میں جو شیطان مارد ہیں نا، جو شیاطین ہیں نقصان پہنچانے والے، وہ کافر ہیں۔ اور سب سے پہلے وہ تیرے عقیدے کا نقصان کرتے ہیں کہ وہ اوپر جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ کاہن ایک کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے، لوگ معتقد ہو جاتے ہیں کہ جی حضرت کو غیب کا علم ہے۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کے جن تابع ہیں، فلاں بزرگ کے جن تابع ہیں۔ جی یار، ان جنوں کو کیوں نہیں کہتا کہ کسی یہودی کو مار ڈالے؟ ان کے جن سارے ہماری عورتوں کو پکڑنے کے لیے ہیں۔ اچھے جن ہیں اور اچھے پیر ہیں۔ بھائی اگر جن ان کے تابع ہیں تو ان سے کام لینا۔ انہوں نے تو کام کیا ہے نا جنہوں نے۔ اِنَّا كُنَّا مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ جنہوں نے آ کے ابلیس سے کہا کہ ہمارے ٹھکانے تھے فضاؤں میں، ہم باتیں سنتے تھے فرشتوں کی، لیکن اب جب اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب میزائل بن کے ہمیں لگتے ہیں۔ یا ہم مر جاتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں، وہ بات ہم نہیں لا سکتے۔ دیکھیں نا، ابلیس آخر ابلیس ہے نا، اس کے پاس عقل تو بہت بڑا تھا۔ اس نے کہا ایسا کرو، پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور معلوم کرو، معلوم ہوتا ہے کوئی واقعہ نیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پہلے لگ گئے ہیں، لیکن لا ندری، پتہ نہیں اللہ کا کیا منشا ہے۔ وہ جنوں کا وفد جو ہے پھرتا پھرتا بھی آیا، اور دیکھیں شان محمد مصطفیٰ، جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، حضور کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یار اتنا تو کہنا مان لو، باقی تو مٹی مانو گے، حضور پر درود بھی نہیں پڑھتے ہو تو باقی باتیں کیا مانو گے تم؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ
نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. انہوں نے قرآن سنا، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، کہنے کہ چپ کرو سنو. جب سنا نا جی قرآن سینے میں اتر گیا. کاش تیرے سینے میں بھی اللہ کا قرآن اتر جائے. تمہیں قرآن نے 1000 بار بتایا ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، تمہیں آج تک سمجھ نہیں آیا. قرآن سینے میں اترتا تو تمہیں جھگڑے ہوتے. جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ میرا مدنی اعلان کر دو انما انا بشر، میں بشر ہوں، فرمایا اعلان کر کے ان کو بتا دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. آپ سے پہلے بھی ہر نبی ہم نے انسان بھیجا ہے، مرد بھیجا ہے، کسی عورت کو نہیں بھیجا. سارا قرآن بھرا ہوا ہے. لیکن آج تک قرآن سینے میں اترے، سمجھے، ایمان ہو تو سمجھ آئے نا جی. یہ دیکھیں یہ جن ہے، انسان بھی نہیں ہے. لیکن جب قرآن سنا کہتے ہیں انصتو، چپ کرو، شور نہ کرو، سنو. اور یہی حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو. حتیٰ کہ اللہ نے نبی پاک کو فرمایا تھا میرا مدنی جب جبریل قرآن پڑھے تم اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دو. لا تحرک بہ لسانک. اب جناب سب مسلمان ہو گئے اور تمہاری طرح نہیں کہ حج پڑھنے کے بعد واپس گئے تو جو پہلے کام تھے وہی شروع کر دیے. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب گئے اللہ کے ڈرانے والے بن کے گئے اور قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ. کہا اے قوم آج ہم نے ایسی کتاب سنی ہے یا موسیٰ علیہ السلام سے سنی تھی، آج محمد مصطفیٰ سے سنی ہے، اور وہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور یہدی الی الحق و الی طریق المستقیم، حق کی ہدایت کرتی ہے، سیدھا راستہ دکھلاتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ایمان لے آؤ. وہ دین کے داعی بن کے گئے، دین کے مبلغ بن کے گئے. تو ابلیس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ ساری وجہ جو ہے کہ آج دنیا میں بعثت ہو گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ. اس لیے اللہ نے آسمانوں پر بھی پہرے لگا دیے کہ اب کوئی وحی میں گڑبڑ نہ کر سکے. لیکن ہماری جو نئی پود ہے نا جی، جو انگریزی کالجوں میں پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ تو حضور سے پہلے بھی ٹوٹتے تھے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، ٹوٹتے پہلے بھی تھے لیکن ان سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا جو سرکار کی بعثت کے بعد لیا گیا. رجوما للشیاطین، اور پہلے بھی تھے لیکن پہرا سخت لگ گیا. تو اب قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ جب جنہوں نے دیکھا تو کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ انہ لما قام عبد اللہ. اگر درود شریف پڑھو نا میں آپ کو اللہ والوں کا ایک نقطہ عرض کرتا ہوں.
انہوں نے کہا کہ سارے قرآن میں اللہ نے پیغمبروں کو بھی عبد کہا ہے، عبدنا داؤد، عبادنا ابراہیم و اسحاق، لیکن عبد کے ساتھ نام ضرور لیا ہے، عبدنا ایوب، رحمت ربک عبدہ زکریا۔ بات سمجھو، توجہ کرو کہ سمجھ آئے گی۔ یہ نہ ہو کہ بیٹھے حرم میں ہو اور دل و دماغ جو ہے وہ اپنے ملک میں ہو کہ پتہ نہیں سیٹ کب ہے یار، اب تو حج ہو گیا، اب پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک یاد رکھنا، علماء نے لکھا ہے اگر آدمی کو حج کے بعد مکہ مدینہ چھوڑنے کی دل میں جلدی ہوتی، اچھی علامت نہیں ہے، استغفار کرے، بلکہ کوشش کرے کہ 1 گھنٹہ اور بھی مل سکتا ہے تو مل جائے۔ پھر یہ بہاریں کہاں ملیں گی؟ ساری زندگی ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، یہ شان تو یہاں ملی نا کہ کعبہ سامنے کھڑا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا کعبہ۔ حضور میں ساری زندگی درود پڑھتے رہے، یہ موقع تو اللہ نے اب ہمیں دیا کہ ہم نے سرکار دو عالم کی مسجد میں جا کے روضہ مبارک میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بہاریں پھر کہاں ملیں گی؟ کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ اب غور کریں کہ اللہ نے پیغمبروں کا نام لیا ہے، عبد بھی فرمایا ہے، لیکن عبد کے ساتھ نام بھی ہے، رحمت ربک عبدہ زکریا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد۔ لیکن سارے قرآن پہ نظر ڈالو، اب غور کرو کہ صرف عبد اور نام ساتھ نہ ہو، یہ صفت صرف محمد مصطفیٰ کی ہے۔ کہہ دو صلی اللہ۔ اب قرآن پہ دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں اب سے مراد کون ہے؟ اب مسلمانوں عقیدے ٹھیک کر لو، اگر بشریت کا انکار کرو گے تو پھر حضور کی اولاد کا بھی انکار کرنا پڑے گا، حضور کی بیویوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا، پھر بی بی فاطمہ کا بھی انکار کرنا پڑے گا، عائشہ خدیجہ کا بھی انکار کرنا پڑے گا، طیب طاہر کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی نسبت پھر کہاں کرو گے؟ کس کی اولاد ہے؟ حضور تو نور ہے، نور کی اولاد تو ہوتی نہیں۔ جبریل کے کتنے بچے ہیں؟ یہ عقیدہ رکھو کہ ایمان ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ اگر حضور نور ہے تو معراج کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو جبریل روز آتے جاتے تھے، اب بھی فرشتے آتے ہیں، اب بھی صبح کے فرشتے الگ ہیں، رات کے الگ ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے نا کہ مدنی ابن عبداللہ ہو، آمنہ کا لال ہو، بشر ہو، سید البشر ہو، اور پھر معراج پہ جائے اور نوری فرشتے خاتم بن کے ساتھ چلیں۔ کمال تو تب ہے اگر نور اوپر چلا گیا تو کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے۔ اب دیکھیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش، اللہ کرے سمجھ آ جائے اور میں بھی اللہ کرے سمجھا سکوں۔ درود شریف پڑھیں۔ اچھا ایک مثال دیتا ہوں، شاید آسان ہو جائے۔ حضور کے صحابہ میں ہیں نا، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبادلہ ہیں،
لیکن جہاں صرف عبداللہ کا نام آئے وہاں اور کوئی نہیں ہو سکتا ما سوائے ابن مسعود کے. یاد رکھے میرے طالب علم بھائی کہ صحیح حدیثوں کو جب پڑھو گے نا، جہاں صرف ہو نا عبداللہ ہے، آگے نہ ہو عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن ابا، تو مانا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہے. یعنی یہ اتنا شان والا صحابی ہے کہ جب صرف عبداللہ کا ہو تو اس سے مراد ابن مسعود ہوتا ہے. اور حنفی ہو تمہیں مبارک ہو، تمہاری ساری فقہ کا دار و مدار بھی عبداللہ ابن مسعود پہ ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ جس بات پہ میرا عبداللہ راضی ہو جائے میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی. اور اسی نے ہمیں نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع یدین نہیں کیا. اور یہ بھی کہا کہ میں نماز وہ دکھاتا ہوں جو حضور پڑھتے تھے. الا اصلی بکم بصلاۃ رسول اللہ لم يرفع يديه الا في تکبیرۃ الاحرام. بہرحال یہ جھگڑے نہیں ہیں، تو اعلیٰ اولیاء کی باتیں ہیں. جو کرتے ہیں ان کو برا نہ کہو اور جو نہیں کرتے ہیں ان پہ فتوے نہ لگاؤ کہ جی تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی. بھئی نماز نہیں ہوتی سیدھی بات کرو، کافر ہے. جب یوں ہی کیا کان یوں کیوں پکڑتے ہو، سیدھا پکڑو. تو اب دیکھیں، اب اللہ کا بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن میں بھی جہاں صرف عبد کا ذکر ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. مطلب کیا نکلا کہ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میرے بندے ہیں، لیکن میرا عبد دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھو. اس لیے فرمایا اسرا بعبدہ، حالانکہ یہ موقع تھا فرماتے بے حبیبی بے خلیلہ، فرمایا نا اسرا بے عبدہ. اچھا پھر جب اللہ نے وحی فرمائی تو کیا فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. مسئلہ سمجھا دیا کہ اے لوگو میرے بندو، میرا مدنی زمین پہ تھا تو عبد تھا، آسمانوں پہ بھی گیا تو عبد تھا. اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. عبد حضور ساری رات تہجد پڑھتے تھے نا تو آپ کے پیروں میں ورم آ گیا، کھڑے رہتے نا کافی دیر. ہماری طرح تہجد تھوڑی ہوتی تھی ٹک 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 جیسے ایکسپریس ٹرین چل رہی ہو. وہ تو میرے مدنی کی تہجد تھی نا کہ 8 پارے ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اور قرآن بھی ترتیل سے پڑھا جاتا تھا، ایک ایک لفظ سمجھ آتا تھا. تو ایک دن بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ میرا آقا اللہ نے تو آپ کو فرما دیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی نبوت سے پہلے کی غلطیاں باقی سب اللہ معاف کر چکے ہیں، پھر اتنی مشقت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا عبد نہ بنوں شکر گزار جس نے مجھے یہ مقام دیا ہے. بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور جب گھر میں آتے ہیں تو آپ کا کیا؟ فرمایا انہ بشر من البشر، بشر ہیں، آتے ہیں کبھی کھانے پکانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، کبھی اپنے جوتے کو ٹانکا لگاتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے کو سلائی کرتے ہیں، تو انسان ہے. اور اپنے ملک کے مفتیوں سے یہ بھی فتویٰ پوچھ لینا کہ کیا کسی انسان کی لڑکی کا نکاح نوری سے ہو سکتا ہے، اور کیا نوری کو پہلے نکاح کی ضرورت بھی ہے؟
وہ تو معصوم ہے. کمال تو تب ہے نا قوت ہو، طاقت ہو، شہوت ہو، غضب ہو، لیکن پاک رہے. اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک نے نماز پڑھائی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ 4 رکعتوں کو بجائے 5 پڑھا دی. صحابہ نے کہا ازید فی الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز بڑھ گئی ہے. فرمایا نہیں. نے کہا آپ نے تو 5 پڑھائی ہیں. فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی انسان ہوں، بھول جاتا ہوں، بھول جاؤں تو مجھے یاد کرایا کرو. یہ ساری احادیث مبارک ہیں. اور وجہ کیا تھی؟ اچھا ایک بات اور سمجھ لو، اللہ کا سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مکے والے حضور کو بشر تو مانتے تھے لیکن نبی، ہاں جی بھئی آرام سے مائن نہیں سنا کیا کہا آپ نے. مکے والے حضور کو بشر، انسان، ابن عبداللہ، آمنہ کا لال مانتے تھے لیکن نبی کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. بشریت جو ہے نبوت کے منافی ہے. اگر اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتے، نوری بھیجتے. یہ بشر کیسے نبی ہو گئے؟ یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، ان کو بھی دکھ سکھ ہوتا ہے، ان کی بھی اولادیں ہیں، تو یہ تو ہماری طرح ہے. یعنی اب بات کو غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. یعنی وہ بشر مانتے تھے لیکن نبی، کیا عقیدہ تھا کہ بشر نبی؟ اچھا ہمارے جاہل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے. فرق کیا ہے؟